السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کے بیچ میں تعلق کیسے ہونے چاہیے، حق ادا کیا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو جھگڑے ہوتے ہیں حق ادا کیسے کیا جانا چاہیے، شوہر کا بھی اور بیوی کا بھی۔ پہلی چیز کہ بہت سے لوگ آج کل کے زمانے میں جو میاں بیوی ہے ان کے بیچ میں کافی جھگڑے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، جو پہلے ہم نہیں دیکھتے تھے۔ پہلے ہمارے بڑوں میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ایسے جھگڑے نہیں ہوتے تو کوئی بڑی بات ہوتی یا کوئی چیز ہوتی تو ہی ہوتا، ورنہ ایسی چھوٹی چیزوں کو وہ اگنور کر جاتے کہ چھوڑو۔ کیوں یہ ماحول بن چکا ہے ہمارے جنریشن میں کہ ہر چھوٹی بات کو لے کے ہم پکڑ کے رکھتے ہیں، اچھا لگے یا برا لگے، لیکن حق کی بات یہی ہے کہ ماں باپ کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں کی گئی ہے، کمی کوتاہیاں ہے۔ جہاں انسان کو سمجھنا ہے کہ صبر کیسے کیا جائے، شوہر کا حق کیا ہوتا ہے، بیوی کا حق کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھنا ضروری ہے اور انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے، سپورٹ بننا ضروری ہے۔ لیکن آج کل کے ماحول میں یہ چیز کرنی ہی نہیں ہے کہ میں کیوں جھکوں اور میں کیوں سمجھوں، میں کیوں بولوں، ہمیشہ مجھے ہی کیوں۔ فار ایگزامپل میں کافی 2-3 ایگزامپل دیتا ہوں کہ پہلا ایگزامپل یہی دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل ایک بہن ہے جو شادی کی ہے، ابھی نئی شادی ہوئی ہے، ابھی وہ چاہتی ہے کہ میں تھوڑا وقت میرے شوہر کے ساتھ میرے ماں باپ کے گھر پہ گزاروں۔ اس میں کچھ رانگ سوچ نہیں ہے کہ اگر وہ عورت، وہ لڑکی اپنے اپنا سب کچھ چھوڑ کے، بھائی بہن ماں باپ سب کچھ چھوڑ کے پوری زندگی کے لیے تیرے گھر پہ آئی ہے، اور اس کی اگر یہ امید بھی جاگتی ہے کہ مجھے تھوڑا سا وقت میرے شوہر کے ساتھ، میرے ماں باپ، میرے بھائی بہن کے ساتھ گزارنا ہے، تو اس میں غلط کون سی بات ہے؟ لیکن آج کل کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ ساس بھی بولتی ہے کہ اب بھی شادی ہوئی ہے، یہ کیسا تیرے ماں باپ کے گھر پہ جانا، شوہر بھی بولتا ہے تو جا کے آ، میں نہیں آتا۔ تو یہ پھر ایسی چیزوں پہ پھر جھگڑے ہوتے ہیں، آپس میں تکرار ہوتی ہے، بیوی کے دل میں یہ سوچ آ جاتی ہے کہ یہ کیسا کہ میں سب کچھ چھوڑ کے اس کے لیے آئی اور یہ ایک دن کے لیے سب کچھ چھوڑ کے میرے ساتھ نہیں آ سکتا۔ پھر مرد ہوتا ہے، دوسرا ایگزامپل یہ دیتا ہوں کہ مرد ہوتا ہے کہ اپنے آرام کی فکر کرتا ہے جو اس کا حق ہے، اور اس کی سوچ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ میری غیر موجودگی میں when I'm not at home، کام پہ ہوں یا کام باہر نکلا ہوں یا پھر میں گھر پہ بھی ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے ماں باپ کی خدمت کرے، کھلائے پلائے، ان کے آرام کے بندوبست کرے، آسانی فرمائے اور میرے ماں باپ کی خدمت کرے۔ پہلی چیز بتا دوں کہ بہت سی اب ہماری بہنیں یہ چیز بھی کہہ دیتی ہیں اس پہ کہ اسلام میں کہیں پہ نہیں لکھا کہ مجھے میرے شوہر کے ماں باپ کی خدمت یا کھلانا یا پکانا یا ان کا خیال رکھنا ضروری ہے، میرا فریضہ صرف اتنا ہی ہے کہ میں میرے بچوں کو اور میرے شوہر کو دیکھوں۔ صحیح ہے، انکار نہیں کر سکتے، جو بات ہے وہ حق ہے، لیکن اس میں انسانیت بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ کسی کے ماں باپ کو دیکھنا، یا ماں باپ نہ بھی ہو، کسی بوڑھے انسان کو یا ہمارے سے بڑے ہو ان کو عزت دینا، ان کی خدمت کرنا، یہ بھی ہے۔ پھر اگر آپ اس کے ماں باپ کی خدمت کرو گے تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ میرا ہسبینڈ راضی ہوگا، جو میرا فرض ہے، میرا ہسبینڈ خوش ہو جائے گا اگر میں یہ چیز کرتی ہوں۔
but it's not a burden on her. کرے تو بہت نیکی ہے اور بہت بہت بڑی چیز ہے ایک عورت کے لیے جنت کا راستہ پکڑنے کے لیے، کیونکہ اس سے شوہر بھی راضی، رشتہ دار بھی راضی، ساس سسر بھی راضی اور سب خوش، الحمدللہ۔ تو یہ چیز بھی ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل، ابھی میرا بھائی میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ فاروق مجھے 1000 پاؤنڈ چاہیے، دے تو، اور میں اس کو ٹرن راؤنڈ کر کے بولوں کہ بھائی تو نے 1000 پاؤنڈ مانگا ہے لیکن میرا تو فرض نہیں ہے تجھے دینا، یہ تو نہیں کہوں گا نا۔ کیوں نہیں کہوں گا؟ کیونکہ اینڈ آف دا ڈے فرض ہو یا نہ ہو وہ میرا بھائی ہے، اس کو ضرورت ہے، تو میں اس کے ضرورت میں کام نہیں آؤں گا، میں اس کی مدد نہیں کروں گا، میں اس کو راضی نہیں کروں گا، تو پھر وہ بھائی کس کام کا؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ تو اسی طریقے سے جیسے کہ بھائی کو پیسہ دینا کہیں پہ نہیں لکھا ہوا ہے، پھر بھی ہم کرتے ہیں رشتہ داری کے لیے سمجھداری سے کہ جو بھی ہے میرا ہی ہے، اپنا ہی ہے، گھر کا ہی ہے۔ اسی طریقے سے عورت کو بھی سوچنا چاہیے، جو بھی ہے اس کے ماں باپ ہے تو میرے بھی ماں باپ ہے، جیسے میں چاہتی ہوں کہ میرے ماں باپ کی خدمت ہو، ان کی ضرورت میں کوئی ہو، تو ایسے یہ بھی تو چاہتا ہے، میرا ہسبینڈ راضی بھی ہوتا ہے، تو یہ چیز بھی ہو۔ لیکن مردوں کو بھی یہ سمجھنا ہے کہ اس کو برڈن یا فورس نہیں کرنا ہے، وہ اپنے خود سے شوق سے جائے تو بہت بڑی چیز ہے۔ پھر عورتیں ہوتی ہیں جو ساس ہوتی ہے، وہ شوق سے، ساس جو ہوتی ہے وہ بہت خوش ہوتی ہے کہ جب اس کے بیٹے کی بیوی اس کی خدمت کرتی ہے، خوش ہو جاتی ہے کہ دیکھ کتنی اچھی بیوی لے کے آیا ہے، کہ میری بھی خدمت کر رہی ہے، میرے بیٹے کو بھی دیکھ رہی ہے، کھلانا پلانا سب کچھ، جو بھی کھانے وانے کی تیاریاں، گھر کی صاف صفائی، ہر چیز میں ہاتھ بتا رہی ہے، بہت اچھی لڑکی ملی ہے۔ اور وہی چیز جب اس کی بیٹی نہیں کرتی یا کرتی بھی ہے تو کہتی ہے کہ اس کے تو گھر والے بہت کام کراتے ہیں، کھانا بھی پکانا پڑتا ہے، بیٹی کو گھر بھی صاف کرنا پڑتا ہے، میری بیٹی تو کہاں چلی گئی کہ اس کو اتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن جب وہی چیز کوئی اور لڑکی باہر والی اس کے گھر پہ کرتی ہے تو وہ راضی ہے، اور اس کی بیٹی جب یہی چیز کرتی ہے تو وہ ناراض ہے۔ تو ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ ساس کو بھی سمجھنا ہے کہ اولاد کی زندگی میں دخل اندازی نہ کرے، کوئی بھی طریقے سے، وہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، بولنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا رشتہ شادی کے بعد آپ کے بیٹے کے ساتھ، بہو کے ساتھ یہی ہو کہ آپ گئے مسکرا کے، آپس میں ان کی محبت دیکھ کے آپ خوش ہوئے اور آپ نے ان کے ساتھ کوئی اچھے پل گزارے، ان کی زندگی کیا گزر رہی ہے، کیا معاملہ ہے، کیا لائے کیا نہیں لائے، کیا پکائے، وہ سب میں آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے اور آپ کو بولنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر وہ چھوٹے ہوتے یا بچے ہی ہوتے تو شادی کرانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ بڑے تھے، آپ نے سمجھے کہ یہ ابھی سمجھدار ہو چکے ہیں، وہ اپنی زندگی خود گزار سکتے ہیں، تب جا کے آپ نے یہ ڈیسیژن لیے کہ ابھی بچوں کی شادی کرانی ہے، تو اس کے بعد آپ کا اندر کوئی بھی حق نہیں بنتا کہ آپ ان کی زندگی میں دخل اندازی کریں۔ خود ساس کو اور سسر کو بھی یہ عادت ہوتی ہے کہ نہیں، دیکھنا تو ضروری ہے کہ نہیں، بولنا تو ضروری ہے کہ نہیں۔ آپ اگر اتنا ہی کچھ چیز آتی ہے آپ کے ذہن میں تو آپ کے خود کے بیٹے کو بیٹھ کے سمجھائیں، وہ آپ کی بہو کو بیٹھ کے سمجھانا آپ کا فرض نہیں ہے، اس کا شوہر اس کو سمجھائے گا، کیونکہ آپ جب سمجھانے جاؤ گے تو وہ ناراضگی پیدا ہونے والی ہے، نفرت دوری پیدا ہونے والی ہے،
کیونکہ وہ لڑکی ابھی آپ کو پہچانی نہیں ہے، آپ کے اخلاق، آپ کا کیا سوچ ہے، کیا ہے، اس میں غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، اور آپ کا ویسے بھی کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ اس کو بلائیں یا کوئی چیز بولے بھی۔ اگر آپ کے بلانے پہ وہ آ بھی جاتی ہے تو آپ کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے بیٹے کی بیوی جو میری بہو ہے، جس کا فرض بھی نہیں ہے لیکن رات اور دن میرے پیچھے محنت کرتی ہے، فکر کرتی ہے۔ تو انسان کو عزت اور اس کو احترام کرنا ضروری ہے، تب جا کے اس کو آگے اور شوق ہوگا کہ میں اور کروں۔ پھر کتنے لڑکے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ماں کی باتوں میں آ کے بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں، کہ ماں نے کہی کہ تیری بیوی نے تو یہ کہہ دی، تیری بیوی نے یہ کر دی، میں نے اس کو یہ بولا تو وہ نہیں کی، میں نے اس کو یہاں آنے کے لیے بولی تو وہ نہیں آئی، وہ سامنے سے جواب دیتی ہے، یہ سب کیا ہے؟ تو پھر یہ چیز سے وہ شوہر اپنی ماں کی سن کے اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے، ہاتھ سے ہو، زبان سے ہو، یا پھر نفرت سے ہو، جو کہ بات اتنی ہوتی نہیں ہے، اصل میں بات اتنی ہوتی نہیں ہے، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ ایسی چیزیں کرتی ہیں آج کی ساس بھی کرتی ہے اور گھر کی بڑی عورتیں بھی کرتی ہیں۔ پھر کتنی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی باتوں میں آ کے ماں پہ ظلم کرتا ہے، اپنی بیوی کی باتوں میں آ کے ماں پہ ظلم کرتا ہے اور بے عزتی اور توہین کرتا ہے، یہ بھی دیکھیں۔ اور بیوی کہتی ہے کہ تیری ماں نے آج تو یہ کہہ دی، یہ کر دی، میں پورا دن کام کی اور مجھے پھر بعد میں یہ چیز نہیں کہی یا مجھے عزت نہیں دیے، اور کام میرے پاس سے کراتے ہیں اور باقی کام ان کے پاس سے، اور میرے پاس سے کام کرائے، اور اچھی بات ہے ہو باہر گھومنے جانے کا ہے، کہاں پہ کچھ لینے جانا ہے تو دوسری کو لے کے جاتے ہیں، یا پھر ان کی بیٹیوں کو بلاتے ہیں کہ شادی کا ماحول ہے یا کچھ بھی ہے، کام کی بات ہو تو مجھے بلاتے ہیں، اور باہر جانے کی بات ہو، شاپنگ کی بات ہو تو ان کی بیٹیوں کو لے کے جاتی ہے یا دوسری بہو کو لے کے جاتے ہیں، مجھے تو کبھی ایسے مجھے نہیں لے کے گئے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے، ہم چھوٹی سی چیز نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ یہ چیزوں سے نفرت پھیلتی ہے، اور اس میں غلطی کس کی ہے؟ ساس کی بھی ہے، اگر دوسری بہو ہے تو اس کا بھی فالٹ ہے، اس کی بہنیں ہیں، اس کے شوہر کی بہنیں ہیں تو ان کا بھی فالٹ ہے۔ جب وہ بہنیں دیکھتی ہیں کہ یہ میرے بھائی کی بیوی صبح سے شام تک میرے ماں باپ کی خدمت میں لگی ہے، کھانا پکانے میں لگی ہے، گھر صاف صفائی میں لگی ہے، تو اب بھی جب میری ماں کو باہر جانا ہے چند چیزیں لینے یا شاپنگ کرنے یا گھومنے، صرف مائنڈ فریش کرنے جانا ہے، تو سب سے پہلے حق بنتا ہے وہ بہو کی جس نے پورا دن خدمت کی ہے۔ تو وہ بہنوں کو چاہیے کہ پیچھے ہٹ جائے یا ان کو شامل کر دے کہ come with us, no you have to come، میں نہیں جا سکتی، بہانہ نکال لے کہ میں نہیں جا سکتی، تو جا کے آ پلیز، اور تو بیٹر کر سکے گی، تو بیٹر ان کو لک آفٹر کر سکے گی، بیٹر ان کو سمجھا سکے گی، جو چیز ہے اس میں تجھے سمجھ زیادہ ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ عورت کے پورے دن کی تھکان نکل جائے گی، وہ خوش ہوگی یہ کام کر کے کہ مجھے عزت بھی ملی۔ لیکن آج کل کا ماحول اتنا گندا ہو چکا ہے کہ کام کی بات ہو تو بہوؤں کو بلاؤ، گھومنے کی بات ہے تو بہو یا بیٹیوں کو بلا دو، تو یہ تو پھر غلط ہے، انصاف نہیں ہے۔ اگر تم کام کے لیے بہو کو بلاتے ہو تو اپنی بیٹیوں کو بھی بلا لو، دیکھتے ہیں، لیکن یہ چیز نہیں ہوتی۔ تو انصاف ضروری ہے، اور عورتوں کو یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھے، کہ وہ بہنیں سمجھ لے کہ میرے بھائی کی بیوی ہے، صبح سے شام تک خدمت کر رہی ہے، تو میں تھوڑا ہاتھ بتا لوں، میں تھوڑی خدمت کر لوں۔ اس کا تو فرض بھی نہیں ہے، فرض تو تیرا ہے کہ تو تیرے ماں باپ کو دیکھے، کہ تیرے ماں باپ کی خدمت کرے۔
باہر والی لڑکی آ کے وہ کرتی ہے وہی بہت بڑی چیز ہے. اٹس اے فارم آف صدقہ فار ہر. جو نہیں کرے تو گناہ بھی نہیں ہے. تو نہیں کرے تو گناہ ہے تیرے لیے کہ تو نے ماں باپ کا حق ادا نہیں کیے. لیکن ماحول یہی بنا ہے, ٹریڈیشنز ہے کہ بہو آتی ہے کام کرنے کے لیے ہی آتی ہے. چلو پھر آگے بڑھتے ہیں کہ یہ ماحول ہوتا ہے کہ شوہر کی بدتمیزی ہوتی ہے یا اگریشن ہوتا ہے کہ میرا کھانا, میرا پینا, یہ سب یہ چیز. اوکے, اس کو اگریشن نہیں کہا جا سکتا. جیسے شوہر رسپانسبلٹی لیتا ہے ایک بیوی کی, کھلانے پلانے کی, گھر کی, اس کی ضرورت پوری کرنے کی, یہ ساری رسپانسبلٹی لیتا ہے, اس لیے کہتا ہے میں قبول کرتا ہوں. برابر. اسی طریقے سے ایک عورت بھی کہتی ہے مجھے قبول ہے. کہتی ہے کہ نہیں کہتی ہے؟ کیا قبول ہے؟ وہ شوہر قبول ہے. وہ شوہر کی ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کروں گی, اس کو راضی کرنے کی کوشش کروں گی, اس کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کروں گی. وہ چاہے ذریعہ پھر کھانا ہو, پینا ہو, سونا ہو, اولاد ہو, اس کے ماں باپ ہو, ہر چیز ہو, اس پہ قبولیت کرتی ہے وہ. تو پھر یہی چیز مرد بھی تو کرتا ہے کہ اس کے کھانے پینے کی, گھر کی ذمہ داری میں لیتا ہوں, میں رسپانسبلٹی لیتا ہوں. یہ بھی ایک چیز ہے. سب سے پہلا حق اس کا گھر ہوتا ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ اس کو اس کی خود کی جگہ دے, گھر دلا کے دے. اگر وہ نہیں کر سکے ایک چھوٹا سا فلیٹ لے لے, فلیٹ بھی نہیں لے سکتا ہے تو بھاڑے پہ ایک گھر لے. ویسے تو خود کا ہی بیٹر ہے لیکن بھاڑے پہ لے لے, لیکن اس کی الگ آرام کی جگہ ہونا ضروری ہے. اگر اتنا پیسہ نہیں ہے کہ نہیں ہے تو اپنے ہی ماں باپ کے گھر میں جہاں وہ رہتے ہیں وہاں پہ اس کو ایک کمرہ دیا جائے, اس کو اس کی سہولت کے حساب سے ضرورت کی چیزیں دی جائے. اور ایک گھر میں رہتے ہوئے اس کا کوئی فرض نہیں کہ وہ شام کو روٹیاں پکائے ساس سسر کے لیے بھی یا کسی کے لیے بھی. لیکن بات یہی ہے کہ اپنا ماحول یہ بن چکا ہے, ٹریڈیشن یہ بن چکا ہے کہ نہیں بہو کر لے گی, لیکن جب کرتی ہے تو اس کی عزت بھی نہیں ہوتی, احترام بھی نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں. کر لی تو کون سی بڑی بات ہے. یہ ظلم ہے. انسان کے نفس پہ بھی, اس کے دل پہ بھی ظلم کرنا ہے. اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کی عزت کرو. پھر بہویں بھی کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ساس پہ ظلم کرتی ہیں, اپنے شوہر کو بڑا چڑھا کے بولنا یا سسر کو بولنا کہ انہوں نے آج یہ کیے یہ کیے یہ کیے, جبکہ بات اتنی بڑی نہیں تھی, بات اتنی بڑی تھی ہی نہیں, لیکن وہ آگے باتیں پہنچا کے دوسرے کے دل میں نفرت پہنچا دیتی ہے. انسان سوچ میں لگ جاتا ہے کہ یہ سچی میں ایسی عورت ہے, اس نے یہ کی ہوگی, یہ بولی ہوگی. کچھ سمجھدار مرد ہوتے ہیں جو اس کان سے سن کے نکال دیتے ہیں دوسرے کان سے. پھر کچھ سمجھدار ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اس پہ غور کر کے سچویشن کو سمجھ کے پھر آگے جا کے سمجھائے, جو بہتر چیز ہے. کیونکہ اگر اس کو نظر انداز کیا گیا تو یہ لڑکی جو میں بھی سچ بول رہی ہے, میں بھی اس کی بات صحیح ہے, تو وہ نیکسٹ ٹائم اپنے دل کی بات آپ سے نہیں کرے گی. تو بولنا بھی ضروری ہے, سمجھنا بھی ضروری ہے. اگر آپ نے وہاں پہ اس کی غلط بات پہ جا کے اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا کیا کہ تو نے بہو کے ساتھ یہ کیوں کی, تو پھر وہ بھی پرابلم. لیکن بیٹھ کے سمجھ کے سوچ کے پھر دوسرے انداز سے سمجھانا ہے تاکہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو, جھگڑے نہ ہو. یہ ایک مرد کی شان ہوتی ہے جو گھر چلاتا ہے, بڑے ہوتے ہیں, وہ ان کے اندر ہوتی ہے یہ چیز, اللہ نے ڈالی ہے. اس لیے تو ان کو امام بنایا گیا. امام کیوں عورتوں کو نہیں بنایا گیا, مردوں کو؟ کیونکہ اللہ نے ان کو یہ چیز دی ہے. بادشاہی ملتی ہے تو کیوں مرد کو ملتی ہے؟ اسی وجہ سے کہ وہ صحیح سمجھ سے صحیح سوچ کے ساتھ کر سکتے.
مردوں کو کیوں طلاق کا حکم دیا کہ تم دے سکتے ہو؟ کیونکہ مردوں میں وہ قابلیت ہے کہ کب کیا چیز ہونی چاہیے، صبر ہوتی ہے، اچھائی ہوتی ہے، یہ چیز کو سمجھنے کے لیے۔ اگر عورتوں کو طلاق کا حکم دیا گیا ہوتا تو میں تو بولتا ہوں کہ ہم کسی کا بھی نکاح نہیں ہوتا، کیونکہ عورتوں میں وہ چیز ہے، اور اس کا پروف یہی ہے، اس کی دلیل یہی ہے کہ ایک عورت کو تم پوری زندگی کھلاؤ پلاؤ، کپڑے دو، گھر دو، اولاد کی نعمتیں ملی، ان کو سب کچھ مل رہا ہے، راضی بھی ہے، وہ خود کہتی ہے کہ میں خوش ہوں میری زندگی سے، الحمدللہ، اللہ کا بہت کرم ہے، بہت 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 شکر ادا کرتی ہے۔ اور 2 دن کے بعد شوہر سے کوئی غلطی ہو گئی یا کوئی چیز نہیں لا سکا، میری یہ چیز کیوں نہیں لائے؟ پھر کیا کہتی ہے کہ میری یہ چیز کیوں نہیں آئی؟ تم نے پوری زندگی کیے کیا ہے میرے ساتھ؟ پورے 15-20 سال کی محنت فکر جو شوہر رات اور دن کما کے کر رہا تھا، ایک ہی پل میں بول دیا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ اور ایسی عورت کے بارے میں بتاؤں جو نا شکری ہوتی ہے، نا قدر کرتی ہے شوہر کی، تو ایسی عورت کو کیا، اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج پہ گیا مجھے جہنم دکھایا گیا، اور جب میں نے جہنم دیکھا اس میں سب سے زیادہ میں نے عورتیں دیکھی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیوں سب سے زیادہ وہاں عورتیں تھیں؟ کس ریزن کی وجہ سے، کون سے گناہ کی وجہ سے؟ کہ اپنے شوہر کی ناقدری کر کے، اپنے شوہر کی ناقدری کیے، ناشکر کیے، کہ شوہر پوری زندگی کماتا ہے اور اس کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، ایک دفعہ اس سے اگر کوئی چیز میں کمی کوتاہی ہو گئی تو وہ فوراً پورے زندگی کی عیش و آرام کو بھول کے یہی چیز کہے گی تو نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ اور اس ریزن کے وجہ سے عورت سب سے زیادہ جہنم میں ہوگی۔ عورت نے مرد نے سونا بھی دیا، کھانا دیا، پیسے بھی دیتا ہے، گھر کے خرچے بھی نکال رہا ہے۔ ایک مرد رات اور دن کیوں کام کرتا ہے؟ ایک آدمی تو اسٹریٹ پہ بھی سو سکتا ہے، اس کو تو گھر کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس طریقے سے وہ آرام سے جا کے کھلے آسمان میں سو سکتا ہے، رات کو ایک برگر یا سینڈوچ کھا لیا، اس کو کمانے کی بھی ضرورت نہیں، اتنا تو اس کو ویسے بھی مل جائے گا، یا اپنے ماں باپ کے گھر پہ رہے۔ تو وہ کیوں گھر بناتا ہے؟ وہ کیوں یہ بندوبست کرتا ہے کھانے پینے کا؟ وہ کیوں اولاد کے لیے رات اور دن محنت اور فکر کرتا ہے اور تھکتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے رسپانسبلٹی لیا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں، ان کا حق ادا کرنے کی ذمہ داری میری ہے جو اللہ نے مجھے دی ہے، اور اس کو حق ادا کرنا پڑے گا، اور یہ چیز پہ اس کو ریوارڈز ملیں گے۔ ہر پل وہ کام کرے گا تو اس کو نیکی ملے گی، کیونکہ یہ اللہ کا حق، اللہ کا حکم ادا کر رہا ہے۔ میرے آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا محبت اور کیا شان تھی۔ اماں عائشہ کو کہتے ہیں کہ عائشہ جب سے میں نے سنا ہوں جنت میں تو میرے ساتھ ہوگی، مجھے تو موت پسند آ گئی ہے، مجھے تو موت پسند آ گئی ہے۔ I've started to like death، جب سے میں نے جانا ہوں کہ موت کے بعد تو میرے ساتھ ہوگی، تو موت بھی مجھے ابھی تو مزہ آتی ہے کہ موت کے بعد بھی تو میرے ساتھ ہے۔ تو یہ کتنی بڑی چیز ہے جو ایک مرد اپنی بیوی کو کہتا ہے، کتنی بڑی چیز۔ آج ایسے الفاظ کہنے میں مرد 1000 بار سوچے گا میں بولوں کہ نہ بولوں۔ کیوں؟ کہ کہیں بول دیا اور یہ سر پہ بیٹھ گئی تو کیوں یہ سوچ آئی وہ مرد کے دل میں کہ میں اس کی تعریف کروں تو یہ سر پہ بیٹھ جائے گی، کیونکہ وہ عورت نے اس کو وہ مقام دکھائی ہے، اس وجہ سے، ورنہ کوئی آدمی پیچھے نہیں ہٹتا تعریف کرنے۔
اور عورت کا بھی یہی چیز ہے، عورت کی بھی یہی چیز ہے کہ عورت بھی اب کوئی چیز ایسی نہیں کہے گی شوہر کو کہ اس کو ایسا لگے کہ میرا شوہر اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی سمجھنے لگے گا. ایسا نہ ہو کہ اپنے آپ کو زیادہ سمجھے اور مجھے کم سمجھنے لگے اور باہر پھر دیکھنے لگے. تو وہ بھی تعریف نہیں کرتی، وہ بھی پیار محبت کے الفاظ نہیں کہتی. اماں عائشہ تو کہتی ہے اے میرے رسول، اماں عائشہ فرماتی ہیں اے میرے رسول آپ تو مجھے شہد اور شوگر اور شہد سے بھی زیادہ میٹھے لگتے ہو اور پیارے لگتے ہو. کیوں؟ کانفیڈنس تھا نا، ڈیزرونگ تھے نا. وہ مردوں کو بھی یہ چیز ہے کہ وہ لیول پہ آ کے دکھائے تب تعریف ملے گی، اور عورتوں کو بھی وہ لیول پہ آنا پڑے گا تب تعریف ہوگی. وہ میں نے ریڈ کیا تھا کہ وہ بیوقوف عورت ہوتی ہے جو اپنے مرد کو غلام بنا کے رکھتی ہے اور پھر غلام کی بیوی بن کے رہتی ہے. ایسا نہیں کہ اپنے شوہر کو بادشاہی دے، عزت دے، شان اور رتبہ دے اور خود بادشاہ کی بیوی بن کے بیٹھے. تو یہ چیز ہوتی ہے، انسان کو سمجھنا یہ ہے. پھر کہ یہ چیز ہوتی ہے کہ اولاد ناراضگی پیش کرتی ہے یا بے عزتی کرتی ہے یا اچھے اخلاق نہیں دکھاتے اپنے ماں باپ کو. کیوں؟ ماں کی اگر بے عزتی کرتے، اس کی بات نہیں سنتے، توہین کرتے، وہ اپنے والد کی وجہ سے ہے، اپنے باپ کی وجہ سے وہ اپنے ماں کو عزت نہیں دیتے، کیونکہ باپ نے کبھی عزت نہیں دیا، اس وجہ سے ماں کو کبھی عزت نہیں ملتی. اور سیم طریقے سے اگر باپ کی نہیں سنتے، باپ کو گالیاں دیتے، باپ کی توہین کرتے، تو وہ ماں کی وجہ سے ہے جو اس کے شوہر کو عزت نہیں دیتی، اس کے شوہر کو عزت نہیں دیتی اور وہ مقام نہیں دیتی. اگر بیوی اپنے شوہر کو گالیاں دے گی تو اولاد دے گی. اگر مرد اپنی بیوی کو گالیاں دیتا ہے، توہین کرتا ہے، تو اس کی اولاد بھی توہین کرے گی. تو یہ دونوں کا فریضہ ہے کہ اگر اولاد گستاخی کرے کوئی بھی طریقے سے، زبان سے، ہاتھ سے، کوئی بھی طریقے سے، ایون اف کرنا، تو اس کو فوراً روکنا ضروری ہے کہ ہاؤ ڈیئر یو. ایسا بولنا بھی ضروری ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں I'm not bothered، لیکن how dare you even raise your voice in front of your father. اور باپ سنے تو فوراً بولے how dare you say that to my wife and your mother. معافی مانگ اور رسپیکٹ کر. تو یہ چیز بہت ضروری ہے. لیکن آج تو بچے باپ کو گالی دیتے ہیں تو ماں ہنستی ہے بیٹھ کے. تو اچھا ہوا 2 اور دینے کی تھی، اچھا ہوا 2 اور دینی تھی گالی اس کو. مجھے بھی بہت غصہ آتا ہے اس پہ. اور بیوی کو کہتے تو باپ بولتا ہے صحیح ہے، وہ ایسی ہی ہے، میں اس لیے تو میں ہی بھی گالی دیتا ہوں، ابھی تو بھی دے. تو یہ چیز ہے، گھر کا ماحول ایسا نہیں ہو، آپس میں محبت ہو، رشتہ داری ہو، محبت ہو. اس کے رشتہ دار کو بھی دیکھنا ضروری ہے. مرد ہمیشہ یہی سوچتے میں شادی کر کے میرے ماں باپ، میرے خاندان، میرا گھر. یہ غلط چیز ہے، یہ میرے رسول کا طریقہ نہیں. مرد کو چاہیے کہ وہ سامنے سے اس کی بیوی کو کہے ہم کتنے عرصے سے تیرے گھر پہ نہیں گئے، تیرے ماں باپ سے ملاقات نہیں ہوئی، چل میں لے کے جاتا ہوں، تو نہیں آتی تو میں تو جا رہا ہوں ملاقات کرنے. تو اس کا دل کتنا خوش ہوگا، وہ کتنی خوش ہو جائے گی. عورت اپنی جان لٹا دے گی ایسے مرد پہ کہ جو اس کے ماں باپ کی اتنی فکر کرتا ہے کہ میں ملاقات کر کے بھی آؤں اور ان کی خبر لے کے آؤں. لیکن آتا نہیں ہے نا، مردوں کو آتا نہیں ہے، صرف الفاظ ہی ہے. وہ خود سمجھدار بیوی اس وقت پہ کہے گی اگر ٹائم ہوا تو چلو جاتے ہیں، ورنہ وہ خود ہی نہ بولے گی ابھی نہیں، دوسری بار جائیں گے، مجھے یہ کرنا ہے. لیکن اس کا دل جیت لیا آپ نے، اس کا دل جیت لیا آپ نے. اور وہی عورت یہی چیز کر سکتی ہے، اس کا فریضہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ جاتی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، ہسبینڈ کا حکم بھی نہیں ہے، لیکن ایسا کہہ دے
کہ چلو میں آج ممی کے لیے کھانا، آپ کی ممی کے لیے کھانا پکا لوں، ان کا آرام مل جائے گا. میں فون کر دیتی ہوں صبح میں، اپنا پکانا ہی ہے تو تھوڑا زیادہ پکا لوں گی کہ ممی کو بھی آج آرام مل جائے گی. میں فون کر دیتی ہوں کہ امی آج مت پکانا، میں لے کے آتی ہوں آپ کا کھانا. تو شوہر کتنا راضی ہو جائے گا. گھر چلانے کی بات ہے، گھر چلانے کی بات ہے. ہم کوئی پرفیکٹ تو ہے نہیں، سبھی غلطی کرتے. اتنا جان کے ہوئے میں بھی خود غلطی کر سکتا ہوں، میں خود کر سکتا ہوں، انسان ہوں. لیکن کوشش یہ ہو کہ آپس میں ماحول یہ بنے سمجھداری والا، سمجھداری والا، کہ کچھ الفاظ کی ہی بات ہے اور ہماری زندگی دنیا میں جنت والی زندگی بن سکتی ہے. لیکن یہاں جھکنا ہی نہیں ہے کسی کو اور سمجھنا ہی نہیں ہے. اللہ کے لیے، اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ یہ ساری چیزیں جو بھی کروں گی یا کرتا ہوں تو اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے، تیرا حق ادا کرنے کے لیے، میاں بیوی کے جو حق ادا کرنے اس کے لیے ہے، تیرا حکم ہے. اللہ تو راضی ہو جا. پھر دیکھو، اور پھر یہ مت دیکھو یہ کیا سوچے گا، یہ اوور دا ٹاپ سمجھے گا، یہ جھوٹ سمجھے گا، مجھے چڑھا رہا ہے، جو بھی، کچھ بھی نہیں. اللہ آپ کو وہ مقام دے گا جو وہ عزت بھی دے گا. آمین یا رب العالمین. اللہ ہمیں یہ ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.